اب یہ وارم لائٹ جو ہوتی ہے نا، یہ بجلی زیادہ کھینچتی ہے۔ آپ دیکھیں بجلی کے جتنے بل آتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ بجلی بچائیے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ٹیوب لائٹس اور بلب اتار کر انرجی سیور کا استعمال کریں تاکہ آپ کی بجلی بچے۔ تو یہ جو آپ سڑکوں کے اوپر وارم لائٹ اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی لگا کر بیٹھے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ سر آج کل ایک ہمارے بزرگ ہیں جن کا عرس چل رہا ہے، تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے چادر کو پکڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم یہ چیزیں دیکھ کر اسلام قبول کر سکتا ہے، یا پھر ہم اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ جی حبیب بھائی، آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں نا، انہوں نے اس طرح کی تعلیمات نہیں دیں جو کام آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کی تعلیمات، ان کی خدمات کا پرچار کریں تو ہو سکتا ہے کہ حالات اس سے مختلف ہو جائیں۔ دیکھیں پتہ کیا بات ہے، آپ دیکھیں عرس ہے، عرس کے اوپر کیا کیا خرابیاں لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ چادر لے کر جا رہے ہیں اور آگے ڈانس کیا جا رہا ہے، ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نشہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ، اور لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، وہاں جا کر نشہ کرتے ہیں، نشہ کر کے ایسے پڑے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو یہ سب گناہ ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز ڈھول بجانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناگوار گزری ڈھول کی آواز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ڈانس، بھنگڑے، یہ کہاں سے اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ لوگوں نے اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی اسلام ہے، اس کو وہ دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو ثواب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہاں پہنچتے ہیں، ادھر جا کے نشے کرتے ہیں۔ یہ نشہ کہاں سے اسلام ہو سکتا ہے؟ سبیلیں لگاتے ہیں، اور سبیلیں بھی کس چیز کی؟ بھنگ کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بھنگ کی سبیل کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے خود بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بھنگ کی سبیل لوگوں نے لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام مخالف اعمال ہیں جنہیں کر کے پتہ نہیں یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی ولی اللہ کی نسبت سے آپ کوئی دن منا رہے ہیں تو آپ کو یہ تاثر دینا چاہیے نا کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ خدمات انجام دی تھی۔ آپ تاثر سارا شیطان والا دے رہے ہیں، یعنی بھنگڑے، ڈھول، نشے، تو یہ سارا تاثر آپ شیطان والا دے رہے ہیں، اور نام آپ لے رہے ہیں اولیاء اللہ کا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ لوگ، ان کو سمجھنا چاہیے۔ پھر حبیب بھائی ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے گناہ تو ایک طرف ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں دربار ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کئی درباروں پر عرس میلے ہوتے ہیں۔ اب ان عرس میلوں پر بازاروں کو سجایا جاتا ہے، اور وہاں بجلی کے کمکمے روشن کیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ساری بجلی کہاں سے آتی ہے؟ یہ سب بجلی چوری کی ہے، اور اس چوری کی بجلی کے جتنے یونٹ صرف کیے جاتے ہیں وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میٹر لگائے ہیں۔ یعنی ہمارے بجلی کے بلوں میں یہ تمام یونٹ شامل کر کے ان یونٹس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں گناہ کسی کا ہے اور بھگت کون رہا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں میں بڑا حیران ہوا، رات میں گزر رہا تھا قذافی اسٹیڈیم کے باہر سے، وہاں شاید کوئی میچ تھا، تو آپ دیکھیں قذافی اسٹیڈیم کے چاروں اطراف میں کئی کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہاں انہوں نے اسٹیڈیم وارم لائٹس جلا کر روڈز کو روشن کیا ہوا تھا۔ اب یہ وارم لائٹ جو ہوتی ہے نا، یہ بجلی زیادہ کھینچتی ہے۔ آپ دیکھیں بجلی کے جتنے بل آتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ بجلی بچائیے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ٹیوب لائٹس اور بلب اتار کر انرجی سیور کا استعمال کریں تاکہ آپ کی بجلی بچے۔ تو یہ جو آپ سڑکوں کے اوپر وارم لائٹ اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی لگا کر بیٹھے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ یہ بجلی کون بچا رہا ہے؟
یہ بجلی ساری آپ ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار حکومتیں ہیں، اس کی ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو انہیں پکڑتے نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وابڈا کے اہلکار ہیں جو بجلی کے بل کے پیچھے تو جنہوں نے لکھا ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے تو آپ اس نمبر پہ اطلاع دیں، تو کیا یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے روڈز کے اوپر، یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے درباروں پر، یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے 12 ربیع الاول کے دن میں آپ دیکھیں سارے بازار سجائے جاتے ہیں اور اتنی بجلی کا ضیاع ہوتا ہے، یہ ساری پھر قوم بھگتی ہے۔ اور یہ وابڈا اہلکار اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ کہ بجلی چوری کی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ حکومت اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن کوئی ان کو روکتا نہیں ہے، بس چپ کر کے جو ہے نا جتنے اضافی یونٹ ہوتے ہیں وہ سارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں تمام قوم کے بلوں کے اوپر جنہوں نے میٹر لگا رکھے ہیں۔ مجھے یہاں تک بھی اطلاعات ملی کہ لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں ایسی کئی جگہیں ہوں گی، کئی کالونیاں ایسی ہیں جہاں میٹر کا نام و نشان نہیں ہے حبیب بھائی۔ وہاں جتنے لوگ ہیں سب لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں اور بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ کئی انہوں نے اے سی لگائے ہوئے ہیں اور وہ اے سی بند کرنے کا بھی نام نہیں لیتے۔ اگر وہ گھر میں ہیں تو بھی اے سی چل رہا ہے، گھر میں نہیں ہے تو بھی اے سی چل رہا ہے، یعنی اس طرح سے بجلی کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بجلی ضائع ہو رہی ہے یہ سب کی سب اس کے جو یونٹس ہیں وہ عوام دے رہی ہے۔ اس لیے تو ہم اور آپ چیخیں مار رہے ہیں آج کل کہ جی جو ہے نا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ان بلوں کو کس نے بچانا ہے؟ ان بلوں کو میں نے، آپ نے اور ہماری قوم کے تمام لوگوں نے بچانا ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ میری آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پر ضرور نوٹس لیں اور اس پر قانون بنائیں اور اس کے ذمہ داران کو پکڑ کر سزائیں دیں تاکہ اس کا خمیازہ پوری قوم نہ بھگتے، صرف وہی لوگ بھگتیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔